ہادہ بیتن یہ گھر ہے، ما ہادہ یہ کیا ہے، ہادہ کرسیون جو نظر آئے وہ یہ کرسی ہے، ما ہادہ یہ کیا ہے، ہادہ قلم یہ پین ہے، میں ماں کے ساتھ۔ اب مؤنث اسم اشارہ ما ہادی یہ کیا ہے، تو جواب مؤنث ہی لائیں گے، چونکہ سوال ہو رہا ہے ما ہادی، تو اب اس کے جواب میں ہادی کرسیون بیتن قلم نہیں کہیں گے، چونکہ ہادی مؤنث ہے تو ایسا ہی لفظ لانا پڑے گا جس میں علامت مؤنث پائی جائے۔ ہادی حقیبۃ یہ بیگ ہے، ما ہادی یہ کیا ہے، ہادی مدرستن یہ اسکول ہے، ما ہادی یہ کیا ہے، ہادی حدیقۃ۔ مؤنث اس میں اشارہ کا جواب مؤنث لفظ استعمال کر کے ہی ہوگا۔ یہ ہوا ما سے سوال، یہ کیا ہے۔ اب حل کا سوال آئے گا، تو حل ہادہ بیتن کیا یہ گھر ہے، ترجمہ ایسا کریں گے اردو میں، کیا یہ گھر ہے، حل ہادہ بیتن کیا یہ گھر ہے، تو جیسا بتایا گیا کہ اس کے ساتھ نام یا لا آئے گا، نام ہادہ بیتن ہاں یہ گھر، حل کے جواب میں نام یا لا آئے گا۔ حل ہادہ بیتن، نعم ہادہ بیتن کیا یہ گھر ہے، ہاں یہ گھر ہے۔ حل ہادہ کرسیون کیا یہ کرسی ہے، نعم ہادہ کرسیون ہاں یہ کرسی ہے، حل ہادہ کرسیون۔ حل ہادہ قلم کیا یہ قلم ہے، نعم ہادہ قلم ہاں یہ قلم ہے۔ یہ اس طرح سے مذکر میں آپ جواب دیے، کیونکہ سوال ہادہ کے ساتھ تھا، اب ہادی کے ساتھ سوال آ رہا ہے تو جواب مؤنث ہی ہوگا۔ حل ہادی حقیبۃ کیا یہ بیگ ہے، نعم ہادی ہے ہاں یہ بیگ ہے۔ حل ہادی مدرسۃ کیا یہ اسکول ہے، نعم ہادی مدرسۃ ہاں یہ اسکول ہے۔ حل ہادی حدیقۃ کیا یہ باغ ہے، نعم ہادی حدیقۃ ہاں یہ باغ ہے۔ حل کا سوال، نام کے ساتھ جواب۔ اب اس کا اور ایک دوسرا پہلو ہے لا کے ساتھ، لا کے ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں، تو آپ کس طرح دیں گے لا کے ساتھ، اشارہ گھر کی طرف کر رہے اور پوچھ رہے قلم، حل ہادہ قلم کیا یہ قلم ہے، لا، وقفہ شوئے بولے تو شے کو عربی میں شوئے بولتے، شوئے تھوڑے سے وقفے کے ساتھ، لا ہادہ بیتن نہیں یہ گھر ہے، فاصلہ تھوڑا سا، لا، ایک تو شارٹ آنسر ہو گیا لا بولتے ہی، یہ بھی جواب ہے، کیا یہ قلم ہے، لا، بس ہو گیا جواب، لیکن ہے کیا پھر، لا ہادہ قلم یہ ہادہ بیتن یہ گھر ہے۔ حل ہادہ بیتن کیا یہ گھر ہے، نقشہ کچھ اور ہے سامنے، حل ہادہ بیتن، لا ہادہ کرسیون نہیں یہ کرسی ہے۔ حل ہادہ کرسیون کیا یہ کرسی ہے، لا ہادہ قلم نہیں یہ قلم ہے۔ یہ ہو گئے لا کی پریکٹس، لا کا استعمال ایسا ہوگا مذکر۔ اب مؤنث ہے، حل ہادی مدرسۃ کیا یہ اسکول ہے، لا ہادی حقیبۃ نہیں یہ بیگ ہے، نہیں یہ بیگ ہے۔ حل ہادی پھر ہے حل ہادی حدیقۃ کیا یہ پارک ہے، باغ ہے، لا ہادی مدرسۃ نہیں یہ اسکول ہے۔ پھر تیسرا حل ہادی حقیبۃ کیا یہ بیگ ہے، لا ہادی حدیقۃ نہیں یہ باغ ہے۔ کلیئر پورا؟ اب بلاک میں دیکھیے قاعدہ، یہ تو آپ کو مشق اپنے طور پر کرنا ہے۔ اب قاعدہ دیکھیے، قاعدہ گرامر، اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو کسی معین و مخصوص چیز یا شخص کی طرف اشارہ کریں۔ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں
کسی معین پرٹیکولر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ پرٹیکولر چیز ہے، جنرل اشارہ نہیں ہے، پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مخصوص اسپیشل چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا شخص کسی آدمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ ہوگا اس میں اشارہ. جیسے ہادہ یہ مذکر کے لیے، ہادیہی یہ مؤنث کے لیے، ذالکا وہ مذکر کے لیے، تلکا وہ مؤنث کے لیے، وغیرہ وغیرہ. کلیئر؟ چونکہ بعد میں پڑھائیں گے آپ کو. ہادہ ہادانی ہاؤلائی، ہادیہی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا ذانکا اولئکا، تلکا تانکا اولئکا. ایسا وہ بعد میں انشاءاللہ پوری 6 صیغے پڑھیں گے تثنیہ جمع کے ساتھ. یہاں صرف ایک ایک سکھائے وغیرہ وغیرہ اسی لیے لکھے ہیں. اب اس کے بعد عربی میں استفہام یا استفسار. استفہام بھی آتا ہے، استفسار. آپ ریلوے اسٹیشن جائیں، ایئرپورٹ جائیں، عرب ملکوں میں بہت بڑے حروف میں لکھا ہوتا ہے استفسار، انکوائری. تو سوال کرنے کا معنی ہے استفسار، پوچھ گچھ. استفسار کے لیے یہ حروف آتے ہیں. اب یہاں چند اور حروف دیے ہیں. حمزہ کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کر دیا ہے ابراہیم. انت آتا ہے. ہم نے حل پڑھے یہاں، لیکن سیم میننگ میں بھی آتا ہے، اور اسی گرامر کے ساتھ وہ بھی استعمال ہوتا ہے. حمزہ بولتے ہیں اس کو عربی میں، لیکن اس کی ادائیگی ہوتی ہے. نطق الگ ہے، نام الگ ہے. نطق ادائیگی. حل کیا، حمزہ مانے کیا، حل کیا، من کون. من بھی آتا ہے لیکن یہاں من ہے. من کے معنی کون. ما کیا، ما متا کب، متا کب، متا کب. اینا کہاں، اینا، اینا کہاں. کیفا کیسے، کیفیت پوچھتے، کیسے، کیفا، کیفا کیسے. کم کتنے، کیفا کیسے، کم کتنے. ایو کون سے، ایو کون سے، ایو کون سے، کون سا، کون سی، کون سے. ایو، ایو. اس سبق میں صرف 2 حروف بتائے گئے ہیں. حل کے معنی کیا کا جواب نام یا لا کے ساتھ دیا جاتا ہے. ایک حل بتائیں آپ کو، اور ایک ما کیا چیز. غیر ذوی العقول. دیکھیے عربی کی اور خوبی. اردو میں تو سب ایک ساتھ گھسیٹ لیتے ہیں، جاندار بے جان سب یہ ہے، کیا ہے، چاہے کسی بھی. لیکن عربی نہیں. ایک ہوتے ذوی العقول، عقل والے، جس میں صرف انسان آتا ہے. ذوی العقول میں انسان آتا ہے. ان کو پوچھنا ہے تو الگ یہ لفظ استعمال ہوگا. اور غیر ذوی العقول، عقل نہ رکھنے والے چیزیں، ان کے لیے الگ ہوگا. آپ کسی دیوار کو مخاطب ہو کر من کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. کون ہیں آپ، وہاں ماں بولنا پڑے گا. لیکن انسان کو ماں نہیں بولیں گے. کیا چیز ہیں آپ، اس کو برا لگتا. آپ کیا چیز ہے، وہ تو طنز سے بولتے ہیں نا اردو میں بھی. تم کیا چیز ہو، اردو میں بھی یہ طنز ہو گیا، یہ توہین ہے. تو ماں انسان کے لیے استعمال میں نہیں آتا. انسان کے بارے میں پوچھنا ہو تو من کہتے ہیں. تو ماں استعمال میں آتا ہے غیر ذوی العقول. ذو کہتے ہیں والا، ذو کہتے ہیں والا، ذو کہتے ہیں والا. کسی بھی چیز کے والے کو ذو، والا، ذال واو ذو. عقول عقل کی جمع ہے.
عقل کی جمع عربی میں عقول آتی ہے. عقل والے جو نہیں ہوتے ان کے لیے ما استعمال میں آتا ہے کیا چیز کے لیے آتا ہے. جیسے ما ہذا یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, چیزوں کے لیے خالی ما. لیکن من کون یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے, عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے. کون کے معنی ہوتے ہیں, جیسے من ہذا یہ کون شخص ہے, من ہذا. جی کلیئر ہے نا پورا.